بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سچ کے بارے میں اور جھوٹ کے بارے میں کچھ کلپ آئی ہے اور اللہ ہم کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ بات تو جب نفع کی ہے تو عقل مندی کی بات تو یہی ہے کہ اسے اپنا لیا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر بہت مہربانی کیا، وہ بہت مہربان ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو انہوں نے کوئی بات ایسی جو نقصان کی ہو نہ بتایا ہو ایسا نہیں ہے، اور نفع کی ہو اسے نہ بتایا ہو ایسا بھی نہیں ہے۔ کن کن باتوں سے کن کن اعمال سے نفع ہوگا اور کن کن باتوں کن اعمال سے نقصان ہو جائے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری امت کو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب بتایا ہے اور بہت کچھ بتایا ہے۔ اگر ہم موقع پر عمل کر لیں تو دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو ایک سلسلہ چل رہا تھا سچ اور جھوٹ والا، اس میں پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایک بات سنایا تھا، ایک حدیث سنایا تھا، پھر حدیث ہی سنا رہا ہوں، کتاب سے سنا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کو جنت کی ضمانت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے اپنی طرف سے 6 باتوں کی گارنٹی لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس کی پہلی بات ہے جب بات کرو تو سچ بولو، اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کی گئی تھی، اور باقی باتیں دوسری ہے جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، اپنی امانت کو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکے رکھو۔ یہ ایسا بار بار پڑھا جائے اور بار بار سنا جائے، بار بار سنایا جائے، تو یہ جو بار بار پڑھنا اور سننا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب تک باعمل نہ بن جائیں، جب تک اس کو اپنا سبق سمجھ کر دہراتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ ہمیں ان شعبوں میں اور زندگی کے ہر شعبوں میں ہمیں باعمل بنائیے، تو مانگے گے تو مل جائے گا۔ تو یہ بات کہ جب بات کرو تو سچ بولو، تو آدمی جھوٹ کیوں بولنے لگتا ہے؟ جھوٹ بولنے کا کچھ فائدہ نظر آتا ہوگا تبھی تو جھوٹ بولتا ہے۔ اگر جھوٹ بولنے میں فائدہ نہ ہو، نظر آتا ہو، تو سچ ہی بولتا رہے گا، ہمیشہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ لیکن جھوٹ بولنے پہ وقتی طور پر کچھ فائدہ سمجھ میں آتا ہے۔ خصوصاً مال بیچنا ہو تو جھوٹ بولیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بک جائے گا، نفع زیادہ ہوگا۔ اگر ہمیں یہ عادت ہے جھوٹ بولنے کی، کاروبار میں خاص طور سے، اور جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے وہ تو دھیرے دھیرے سب جگہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، اس کی عادت ہی بن جاتی ہے، خصوصاً کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے کے بجائے اگر آدمی سچ بول کر دیکھے تو اس کو کچھ دنوں تک تھوڑا سا مجاہدہ ہوگا، کیونکہ اس کو عادت پڑ چکی جھوٹ بولنے کی، لیکن اس مجاہدے کی وجہ سے دھیرے دھیرے انشاءاللہ اس جھوٹ کے چھوڑنے اور سچ کے بولنے کا نفع اسے محسوس ہونے لگے گا، کیونکہ اللہ پاک نے جب بتا دیا کہ سچ میں فائدہ ہے اور جھوٹ میں نقصان ہے، تو ان سے بڑا سچا کون؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا سچا کون؟ سب سے اچھے، سب سے سچے۔ اور جھوٹ بولنا تو اتنا معیوب برا سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں بھی کہ تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن صحابہ کرام کی جماعت جہاں پہلی دفعہ ہجرت کر کے چلی گئی تھی اور وہاں پھر کفار مکہ میں سے کچھ لوگ طے ہو کر وہاں بھیجے گئے تھے تاکہ ان سے بادشاہ سے کہو کہ ان کو نکال دیں،
کیونکہ اس وقت سب ستانے کے لیے جو کچھ ان سے بن پڑتا تھا وہ کیا کرتے تھے، تو کچھ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ تو اس وقت جو کفار میں سے کہنے والا تھا بادشاہ کے سامنے، یہ میری زبان میں کہہ رہا ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اس نے جھوٹ نہیں بتایا، اس نے جو کچھ سچ تھا وہی کہا۔ تو جھوٹ تو بہت ہی خراب چیز ہے۔ لالچ ہوتی ہے کہ جھوٹ بولیں گے تو ہمارا مال بک جائے گا۔ اب مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ جھوٹ بولنا مطلب دھوکہ دینا، اصل چیز کو چھپا کر اس کی جگہ حقیقت کو ظاہر نہ کر کے کچھ ایسی باتیں کرنا کہ آدمی دھوکے میں آ جائے اور ہمارا مال خرید لے۔ اپنے مال کے عیوب کو کوئی کسٹمر ہے، گراہک ہے، تو اسے بتا کر بیچو۔ ایسے موقع پر آدمی اس چیز کو چھپا دیتا ہے اور فریش بتا کر، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بتا کر بیچ دیتا ہے، تو اس نے دھوکہ دیا، اور دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا، کیونکہ اس کو جلدی سے نفع چاہیے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر جھوٹ بولیں گے تو ہمارا مال بک جائے گا، اس لیے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک دکان ایسی، میں نے پہلے بھی کہا آپ سے، میں تجارت کرتا رہا ہوں، اور اب تو زبان کی روٹی، پہلے سیلس مین تھا تب بھی زبان ہی کی روٹی کھا رہا تھا اور زبان سے ہی کھا رہا تھا، دنیا زبان سے ہی کھاتی ہے، لیکن اللہ کرے زبان صحیح استعمال ہو تاکہ اچھی روزی ہو، جھوٹ فریب دھوکہ اس میں شامل نہ ہو۔ کپڑے کی لائن کا آدمی، اس لیے کپڑے کی لائن کی بات کرتا ہوں۔ ایک صاحب تو جو آئٹم وہ بیچ رہے تھے وہ اسی لائن میں، چونکہ ایسی مارکیٹ ہوتی کہ ایک ہی جیسی چیز ملتی ہے تو کسٹمر کے لیے بھی اچھا ہو۔ کوئی نئی دکان کھل جاتی ہے تو بعض لوگوں کو حسد ہونے لگتا ہے، نیا آدمی میرا ہی مال کیوں رکھنے لگا، ایسا ہی مال کیوں بیچنے لگا، حالانکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جب ایک جیسے آئٹم ایک ہی جگہ زیادہ ملنے لگتا تو زیادہ کسٹمر وہیں آتے کہ وہاں تو اس کی بازار ہے، یہاں نہیں تو وہاں مل جائے گا، اور سب کو اپنا مقدر ہی ملتا ہے۔ تو انہوں نے اس کی کوشش کیا کہ وہ سچ بول کے بیچیں گے، تو اس میں جو خرابی تھی، کیونکہ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے اسٹال اور ایسی جگہ چھوٹے چھوٹے دھندے والے تو کوئی بڑے شو روم والے نہیں تھے، اس لیے اس لائن میں سارا سیکنڈ کا ہی مال بکتا تھا، کہیں ویونگ ڈیفیکٹ ہے تو کہیں مس پرنٹ ہو گیا ہے، اسی طرح سے اس کپڑے کی لائن کی جو خرابیاں ہوتی ہیں تھوڑی بہت تو رہتی تھی۔ تو اس مارکیٹ میں پہلے سے لوگ بیٹھے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، دھندا چل رہا تھا لوگوں کا، تو یہ جو ایمان والے نے وہاں اپنی دکان کھول لیا، چھوٹی سی بہت، تو سچ بول کر بیچنے لگے، بتا کر کہ بہن جی، سسٹر آپ یہ دیکھ کر لے کے جائیے، اس میں یہ خرابی ہے۔ کہاں خرابی ہے؟ کھول کر پیس پورا بتا دیا، یہاں خرابی ہے۔ تو خرابی دیکھ کر کسٹمر چلا جاتا۔ کبھی یہ سمجھا بھی دیتے کہ اس کا ریٹ بازار میں اگر 100 روپیہ ہے شو روم میں، تو ہم آپ کو 40 روپے میں اسی لیے دے رہے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی خرابی ہے، یہ سیکنڈ کا مال ہے۔ لیکن دوسرے جو آزو بازو کے لوگ تھے وہ یہ نہیں بولتے تھے، تو ان کا بکتا تھا، ان کا نہیں بکتا تھا۔ تو تھوڑا ان کو خیال ہونے لگا، جب مہینہ 2 مہینہ گزر گیا، کہ یہ لوگ 30 پیس 20 پیس بیچ لیتے ہیں اور میرا کبھی 2 بکتا ہے، کبھی 3 بکتا ہے، کبھی 5 بکتا ہے، اس سے زیادہ تو بکتا ہی نہیں، تو کیسے کام چلے گا؟ تو خرچ بھی نہیں نکلتا۔ تو بڑے بھائی سے مشورہ کیا، شاید اب جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے، اس لیے کہ ان کا تو بکتا ہے اور ہمارا نہیں بکتا۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ جھوٹ بول کر نہیں بیچیں گے، سچ بول کر بیچیں گے، بکے یا نہ بکے۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ یہ تو پھر دھندا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو ایسے ہی چلے گا جیسا چل رہا ہے، کچھ اور سوچو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم
آئٹم ہی بدلتے ہیں، کوئی ایسا جو سیکنڈ کا نہ ہو، سستا مال ہو. بہت سی سستی چیزیں ملتی ہیں سیکنڈ کی نہیں ہوتی ہیں. حساب لگا کر دیکھو کہ کتنا ہے اپنے پاس پیس. اس زمانے کی بات ہے، 2000 روپیہ لگایا تھا کاروبار میں، اور اتنے مہینے کے اندر چائے پانی میں لوگ آئے، ملاقات کرنے آتے ہی رہے، اور کھلا پلا کر کچھ جیب خرچ ہوا، اور اس میں 1200 کا مال بچا تھا، 800 روپیہ خرچ ہو چکا تھا. خیر ان لوگوں نے انا للہ پڑھا اور کہا کہ سوچو تو اللہ سے دعا مانگو، کچھ اور کام کریں گے. اور بازو والے سے کہا کہ بھائی تم یہ آئٹم رکھتے ہی ہو، یہ دیکھو تم کو معلوم ہے اس ریٹ میں میں لایا ہوں، اسی ریٹ میں تم بھی لاتے ہو، اسے لے لو، 100 روپیہ کم دے دو. تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو 800 میں لوں گا، کیوں سمجھ گیا کہ ان کی مجبوری ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو 800 روپیہ دے دو، یہ لے لو. کوئی مالدار نہیں تھے، 800 روپیہ ٹوٹ جانا بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی. لیکن ایسی حالت میں مومن کا جو کام ہے وہ اللہ کی دی توفیق سے انہوں نے وہی کام کیا. گھر گئے، مصلی بچھایا اور صلاۃ التوبہ صلاۃ الحاجت پڑھا اور اللہ سے مانگا کہ اللہ پاک میں سچ بول کر روزی کمانا چاہتا ہوں، اور اگر آپ میرا امتحان لے لیں گے تو میں کمزور بندہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں بھی بازار کے ماحول میں کھو جاؤں اور جھوٹ بولوں. میں تو آپ کے ڈر سے نہیں جھوٹ بولتا، میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں. جھوٹ آپ کو ناپسند ہے، جھوٹ سے آپ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے اب میں کیا کروں؟ میرے لیے کوئی راستہ کھول دیجئے، میرے دل میں کوئی تدبیر ڈال دیجئے کہ میں کون سے سامان لا کر بیچوں جو میں اس 800 روپے کو استعمال کر کے کاروبار دھندا کر سکوں. مانگا، روئے اللہ کے سامنے. اور پھر ظہر کا وقت ہو گیا. یہ سب صبح میں ہو گیا تھا، مارکیٹ کھلی تو اس کے بعد سب ہوا تھا. پھر ظہر کا وقت ہو گیا تو مسجد کے مصلیان تو جانتے تھے کیونکہ وہی مستقل نماز پڑھتے تھے، تو ایک سے زیادہ ان کی سلام دعا تھی. تو انہوں نے ہاتھ پکڑا، ان کی ایک دکان تھی، کہا آؤ نا میرے ساتھ. تو اور ان کو لے کر گئے. عمر میں فرق تھا، وہ بڑی عمر کے تھے اور یہ چھوٹی عمر کے تھے. تو کیوں اتنے اداس ہو، کیا بات ہے؟ کوئی بات ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں، دنیا ہے تو ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم. وہ چھپانا چاہ رہے تھے کہ ان سے نہ کہوں، جو کچھ کہنا ہے میں رب سے کہوں، لیکن انہوں نے بہت محبت سے اصرار کیا کہ نہیں مجھے بتائیے، بتاؤ تم کو کیا تکلیف ہے. تو انہوں نے سب سنایا کہ میں سچ کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور میں اس میں ناکام ہو رہا ہوں بہت، اور بھی کئی کاروبار بدلے، اب یہ آخری تھا جس میں تھک چکا ہوں کہ اب کیا کروں. تو ان کی دکان میں جو آئٹم بکتا تھا انہوں نے کہا یہ دیکھو، یہ جو میں بیچتا ہوں یہ بہت کم پیسے کی چیز ہے اور یہ گھروں کی ضرورت ہے ایسی کہ جو اس کے خریدار بھی بہت مل جائیں گے، اور یہ تمہارے 800 میں کاروبار شروع ہو جائے گا، تمہیں اس کے لیے کچھ زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے پوچھا یہ چیز ملتی کہاں سے، ہول سیل مارکیٹ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جہاں سے جو سیلسمین مجھے دے جاتا ہے، جو دکاندار مجھے دیتا ہے، میں ان سے ملا دیتا ہوں، تم یہ بیچو، اس میں سیکنڈ اور فرسٹ کا سوال ہی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں؟ کہا جھوٹ کی کیا ضرورت ہے، اس میں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، دھوکہ کوئی ہے ہی نہیں اس کے اندر. انہوں نے کہا اچھی بات ہے، ضرور ملاقات کرا دیجیے. انہوں نے ملاقات کرا دیا. اب یہ کاروبار شروع ہو گیا ان کا، اور اس کاروبار میں ان کو ایسی برکت ہوئی کہ ہزاروں کا جو قرض تھا 1 سال کے اندر ادا کر دیا، اور دوسرے سال اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی قرض ادا ہو چکا ہے اور اب اس وقت 35,000 روپیہ ہے جس کے اوپر زکوٰۃ نکال دی جائے. بڑا بھائی بہت خوش ہوا، کہنے لگے واہ ماشاءاللہ کیا برکت ہے سچ کے اندر. چھوٹے بھائی نے کہا ہاں، اللہ کی دی توفیق سے تھوڑی تکلیف آنے کے بعد جو مدد نصرت آئی
اللہ کی دی توفیق سے ہم سچ بولتے رہے، جھوٹ نہیں بولتے رہے تو تکلیف تو آئی، ضرور آئی، اور کئی دھندا بدلی کرنا پڑا، لیکن نقصان سب گوارا تھا، لیکن جھوٹ کو چھوڑ چکے تھے اور سچ ہی بولنا طے کر رکھا تھا، تو اس کی برکتیں تھوڑے دنوں کے بعد دکھائی دینے لگی۔ تو 2 سال، جب اب 1 سال 35,000 کی زکوٰۃ نکالا، اور جب اگلا سال آیا تو انہوں نے 65,000 روپے کی زکوٰۃ نکالا، اور اچھا کھاتے رہے، اچھا پیتے رہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ میں نے دیکھا ہے اسراف نہیں کرتے، بیجا خرچ نہیں کرتے، اپنے مال میں، اپنے کاروبار میں، اپنے نفع میں 10% غریبوں کا حق رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم کو جب اللہ نے 100 دے دیا تو ہم اگر 10 اللہ کی نسبت پر دے دیں، غریبوں کے کام آ جائیں، اور ہم یہ سمجھ لیں ہمیں 90 ہی ملا تھا تو کیا ہوا۔ پھر انہوں نے اس میں سے 10% اللہ کے راستے میں دینا شروع کیا، تو اللہ نے اتنی برکت کیا کہ سب لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ یہ لوگ کہاں کس تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ ہم ترقی بزنس اور بزنس کی پالیسیوں میں تلاش کرتے ہیں، اور اب ہم دھوکے سے نکل جائیں، سچ بولنے پر آ جائیں، اور شرعی مسئلہ اپنے کاروبار کا پوچھ کر کرنے لگیں، اور اللہ جو دے دے اس میں غریبوں کا بھی کچھ حصہ کر دیں، تو ایسی برکتیں جیسے میں نے آپ کو سنا ہے ایسی ملے گی۔ اس لیے جب اللہ نے جھوٹ میں نقصان بتایا اور سچ میں نفع بتایا تو اللہ کی قسم اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، اور حلال رزق جب کھائیں گے تو طبیعت بھلے عمل کی طرف چلنے لگے گی، اور جب رزق گندا ہوگا، حرام ہو جائے گا، تو طبیعت بھلائی کی طرف سے مڑ کر برائی کی طرف جانے لگے گی۔ بھلا کرنے والا بھی کتنا برا بن گیا ہم سوچ نہیں سکتے۔ بہت سے مشاہدے ہیں ہمارے کہ اچھے لوگ تھے، لیکن جب رزق حلال کی فکر نہیں ہوئی، جو ملا سب کھایا، جھوٹ بول کر کمایا، غلط مال استعمال کیا، تو ساری سوچ بدل گئی۔ اب انہیں حرام اچھا لگنے لگا، حلال نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔